إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے.
اور یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ معزز دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ رجب المرجب شریف کا ماہ مبارک اپنی بابرکت ساعتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر میرے اور آپ کے آقا ساری کائنات کی جان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کو معراج شریف ہوئی۔ اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر میرے اور آپ کے نبی کو اس شان سے نوازا جس شان پر آج بھی حضور کے غلام ناز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شان کے مالک ہیں، وہ مقام کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کو آپ کے اندر رکھ دیا ہے کہ بندہ ساری عمر ان کی تعریفیں کرتا رہے، عمر ختم ہو سکتی ہے، ان کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ وراء الورا شان کے مالک ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑا ناز کرتے ہیں، اور ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی غلام ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بھی غلام ہیں، ہم تمام نبیوں کے غلام ہیں، ہم سارے نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو باقیوں کو نہیں مانتے، ہم حضور کو بھی مانتے ہیں اور باقی تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن حضور کے بعد اور کسی نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارا اٹل عقیدہ ہے اور پکا ٹھکا عقیدہ ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہم تمام کو ماننے والے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ناز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ کسی بیمار پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں شفا مل جاتی ہے، کوڑ والے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، برس والے پر ہاتھ پھیرتے ہیں شفا مل جاتی ہے، وہ بڑی شان کے مالک ہیں۔ ہم نے کہا بلے بلے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ شان کے مالک ہیں، مردے کی طرف انگلی کریں اور حکم دیں کہ کھڑا ہو جا تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا ہے، زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ ہم نے کہا بلے بلے، ہم تو ماننے والے ہیں، اور یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، 3 پارہ ہے، یہ آدھے کے آگے بالکل یہ سارا بیان ہے۔ ہم نے کہا ہم تو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں جی پھر آپ مانتے ہو تو معلوم ہونا چاہیے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تو بڑی براء البراء شان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیں آپ کے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ آپ بتائیں آپ کے نبی نے کسی برس والے کا برس ختم کیا ہے؟ میں نے کہا بس اتنی سی بات پہ اٹک گیا ہے۔ میں نے کہا حضور کے غلاموں سے پوچھ، ایسا بیان کریں گے دھوڑا نکل جانی یہاں۔ میں نے کہا تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ شان کے مالک ہیں جس مردہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ شان تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تو دی ہے، حضور کے غلاموں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے تو ایک حضور غوث اعظم تمہاری عقل کے اندر ابھی تک نہیں آئے۔ آپ کے دور کے اندر کسی نے کہہ دیا فلاں جگہ پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑی اونچی شان والے ہیں، اور وہ کہتا ہے ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے،
تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، لہذا ہمارے نبی کی شان وراء الورا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہاں ملے گا؟ فرمایا جی وہ چوک کے اندر پرچار کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے پاس گئے، جا کر کہا تو ایسا ایسا کہتا ہے ہمارے نبی کی شان بہت زیادہ ہے، تمہارے نبی کی شان کم ہے۔ اس نے کہا جی بالکل کہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں، میں نبیوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، آ میرے ساتھ چل، جس مردہ کو کہے گا زندہ کر، میں حضور غوث اعظم اس کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا جی آپ زندہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں کروں گا۔ آپ ایک پرانے قبرستان کے اندر گیا، بڑی پرانی قبریں وہاں پر موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا جس پہ ہاتھ رکھے گا میں اس کو زندہ کر دوں گا۔ ایک قبرستان کے اندر گیا، اس نے کہا جی اس قبر والے کو زندہ کرے۔ آپ نے فرمایا صرف زندہ کرنا ہے یا جو جو کام کرتا تھا وہ کرتا کرتا ہوا جیسے مرا تھا ویسے کرتا کرتا اٹھے؟ اس نے کہا یہ تو اور بلے بلے ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا پھر دیکھ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا جی وہ کہتے تھے کم باذن اللہ۔ آپ نے فرمایا کم باذنی، کم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ جب اس مردہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ جو قبر کے اندر موجود تھا وہ گانا گاتے گاتے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے وہاں پر یہ بات کہی اور یہ جملہ آج بھی قابل فخر ہے، اور ہم ناز کرتے ہیں حضور غوث اعظم پر۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر حضور غوث اعظم حضور کے غلام ہو کر مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو حضور غوث اعظم کے آقا کا کیا مقام ہوگا؟ یہاں پر مردے رہے، علامہ بہت سارے محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک بندہ گزرا، پینڈو گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے پاس بیٹھے تھے، وہ گزرا نا تو اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں ہوں۔ اس نے کہا جی آپ کی نبوت کا اعلان کون کرے گا؟ کوئی چیز گواہی دے گی؟ آپ نے فرمایا میں نے نبوت کا اعلان کیا ہوا ہے، تو گواہی لیتا ہے، بتا کس چیز سے گواہی دوں؟ اس نے کہا جی آپ گواہی دیوائیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو لیے کیا پھرتا؟ اس نے کہا جی گو لیے پھرتا ہوں، گو لیے پھرتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بڑے مزے کی بات آنے والی ہے۔ اس نے کہا جی گو لیے پھرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا اسی سے نہ کام کروا لیں، اسی سے نہ کام کروا لیں، یہ جو مردہ گو لیے پھرتا اسی سے نہ کام کروا لیں۔ اس نے کہا اس سے؟ فرمایا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گو بتا محمد کسے کہتے ہیں؟ گو تو بتا محمد کسے کہتے ہیں؟ کتابوں کے اندر بات موجود ہے۔ اس گو نے اب گواہی دی، اس نے کہا محمد اللہ کے سچے نبی کو کہتے ہیں، محمد اللہ کے سچے نبی کو کہتے ہیں، اور محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور میرے نبی تو وہ ہے جو مردہ گو سے اپنے نبی ہونے کی گواہیاں دلوا رہے ہیں، اور گو وہ ہے جو انسان نہیں ہے بلکہ ایک جانور ہے، اور وہ میرے محمد کی ختم نبوت کی گواہیاں دے رہی ہے۔ اور اگر ایک گو ہو کر میرے محمد کی ختم نبوت کی گواہیاں دے تو آپ بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت عمر پاک کے پھر مقام کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کی محبت کتنی ہوگی؟ یہاں پر گو تو گو رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو لہب ابو جہل کمپنی ہاتھوں کے اندر کنکر لے کر آ جاتے ہیں، محمد بتا ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ حضور فرمایا میں بتاؤں یا ہاتھ والی چیزیں بتائیں کیا ہے؟ میں بتاؤں یا ہاتھ والی چیزیں بتائیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاتھ والی چیزیں، ابھی بات کرنا ہی تھی، مٹھی کے اندر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے نبی وہ نبی ہیں، ہر ایک کو اپنے نبی پر ناز ہے، ہمیں بھی اپنے نبی پر ناز ہے۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو عرش اعظم تک، بلکہ وہاں تک جہاں مکان ہی نہیں تھا میرے کریم آقا وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ ایک ٹبر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، او جی معراج شریف تو آپ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تھوڑا سا لمحہ ہو، تھوڑا سا وقت ہو، حضور اتنا سفر طے کر کے وہاں چلے جائیں، سیریں بھی کر لیں، ہر چیز دیکھ لیں، پھر واپس بھی آ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے وہ چاہے وہ جیسے چاہے ویسے ویسے ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تجھے بنا سکتا ہے، اللہ چاہے تجھ جیسے کو بنا سکتا ہے، اللہ چاہے اپنے حبیب کو اپنے پاس نہیں بلا سکتا؟ جس نبی کے صدقے تو کائنات کے اندر آئے اسی نبی پہ بھونکنے لگ گیا ہے۔ ساری کائنات میرے حبیب کی وجہ سے ہے۔ اعلی حضرت کا ایک شعر میرے قابو آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کے جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کے جان ہے تو جہان ہے۔ سمجھ اسی اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں جان ہے وہ جہان کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور جان ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جسم ہمارا ہے نا، جسم جب تک اس کے اندر آپ کی جان موجود ہے تب تک یہ یوں یوں بھی کرتا ہے، ایسے ایسے بھی کرتا ہے، پکڑتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، جیسے حرکت ایک کرتا ہے۔ آپ سے سوال ہو بھئی یہ ایسے ایسے حال چل رہا ہے کیوں؟ آپ کہیں گے جان والا ہے۔ آپ کہیں جان والا ہے اس لیے ہل رہا ہے۔ اگر ایک طرف یہ بندہ ہے ایک طرف وہ بندہ ہو جس کو چارپائی کے اوپر رکھا ہوا ہو، سارے ارد گرد بیٹھے ہوں، تو وہ ہل چل نہ رہا ہو تو پوچھا جائے بھائی یہ ہلتا چلتا کیوں نہیں ہے؟ آگے سے جواب ملے گا جان نکل گئی ہے، جان نکل گئی ہے اس لیے یہ حرکت نہیں کر رہا۔ میرے کریم آقا معراج پر گئے، لوگ کہتے ہیں کیسے گئے؟ پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، ٹینی یوں یوں کر رہی ہے، جیسے گئے تھے ویسے آیا، ویسے سارا نظام چل رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آسماں کا فاصلہ دوسرے آسماں تک 500 سال کا ہو اور مصطفیٰ 7 آسماں کے عرش اعظم سدرۃ المنتہا وہاں تک جہاں مکان نہیں ہے وہاں تک چلے جائیں، واپس آ جائیں، وہ پانی بھی چل رہا ہو، کنڈی بھی ہل رہی ہو، ٹینی بھی ہل رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے مسئلہ سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا نکمے ہو تو انہوں سمجھ نہیں آنا، آؤ کہ حضور دے عاشق کو سمجھو نا، آؤ تو انہوں مسئلہ سمجھائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کیوں وہ ٹینی ہل رہی ہے، کیوں وہ کنڈی ہل رہی ہے، کیوں پانی چل رہا ہے؟ جی اعلیٰ حضرت آپ بتائیں، آپ فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور جسم کے اندر اگر جان نہ ہو تو جسم کام نہیں کرتا، اور کائنات کے اندر مصطفیٰ نہ ہو تو کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ نظام بھی چل رہا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کے صدقہ سے چل رہا ہے۔
یہ سارا نظام چل رہا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے چل رہا ہے سارا نظام. یہاں پر بات کیا آ جاتی ہے, او کیسے مان لیں؟ میں نے کہا ہم ہیں عشق کے بندے, ہم ہیں عشق کے بندے. ہم تو یہاں تک مانتے ہیں, عشق والوں نے یہ بات لکھی ہے, عشق والوں نے فرماتے ہیں حضور معراج پہ گئے, نالین مبارک ساتھ تھے, حضور اتارنے لگے, اللہ نے فرمایا حبیب نہ اتارو, اللہ نے فرمایا حبیب نہ اتارو. یا اللہ جی حضرت موسیٰ پاک تو آئے تھے تو آپ نے کہا فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى, اے سونے پیارے موسیٰ اپنے نعلین مبارک کو اتار کر آگے آؤ کیونکہ یہ بڑی مقدس وادی ہے. یا اللہ وہ تیرا نبی تھا, تو نے ان کے نعلین مبارک کو اتروا کر وہاں کوہ طور پر بلایا تھا. یا اللہ یہ تو تیرا عرش اعظم ہے, یہاں پر کیوں نہیں اتارنے دیے جا رہے نعلین مبارک؟ رب نے فرمایا او میرے سونے حبیب وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے, تم محمد حبیب اللہ ہو. فرمایا ان کا آنا اور تھا, آپ کا آنا اور ہے. ان کا آنا اور تھا, آپ کا آنا اور ہے. کیوں؟ وہ کلیم اللہ ہیں, آپ حبیب اللہ ہیں, آپ حبیب اللہ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن رب کی بارگاہ میں عرض کی نا, یا اللہ مال فرق بین الکلیم والحبیبی, کلیم اور حبیب کے درمیان فرق کیا ہے؟ کلیم کس کو کہتے ہیں, حبیب کس کو کہتے ہیں؟ میرے رب نے آگے سے سونا جواب عطا فرمایا نا, سبحان اللہ. او اللہ دے سونے بندے, او اللہ نے تعدے حبیب دی معراج شریف نو بھی جدو بیان فرمایا نا, رب نے فرمایا سبحان اللہ زی. رب تعالیٰ نے اتھو شروع کی تھی سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا یہ تو ایک جملہ ہے بھی لفظ ہے کہ میرے حبیب دی جدو بھی کوئی گال سنو نا تو انوکھی تو نرالی ہوئے, آدھی زبان وچ آکھا کرو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ مل فرق بین الکلیم والحبیبی, کلیم اور حبیب کے درمیان فرق کیا ہے؟ اب میرے رب نے جو جواب عنایت فرمایا نا وہ قابل توجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے سونے کلیم اللہ, الکلیم یعمل بردائی مولا والحبیب یعمل مولا بردائی ہی. فرمایا کلیم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہو, اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی رضا کا خود خالق کائنات طلبگار ہو. اور فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد. فرمایا او میرا سونا حبیب اپنی شان کو سنو, ساری کائنات میں اللہ کی رضا کو چاہتی ہے اور میں سونا اللہ اپنے سونے حبیب کی رضا کو چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. جانا موسیٰ کا کجا, جانا نبی جی کا کجا, جانا موسیٰ کا کجا, جانا نبی جی کا کجا, اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے, اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. اور حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک
پر سامنے ہے عرش پہ جلوہ دکھانا اور ہے، پر سامنے ہے عرش پہ جلوہ دکھانا اور ہے، پر طالب مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے۔ او میرے محمد عربی کے غلاموں، وہ میرے کریم آقا وہ شان کے مالک ہے، وہ مقام کے مالک ہے، جہاں پر اللہ نے آپ کو کائنات کے اندر بہت بہت ساری عظمت و شانوں سے مزین فرمایا، آپ کو شانوں سے مالا مال فرمایا، وہیں پر ایک شان یہ عطا فرمائی، اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا، اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور آج لوگ کہتے ہو جی معراج شریف پہ کبھی بات ہو رہی ہے، کبھی میلاد شریف پہ بات ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہ ہمارا معراج تمہاری سمجھ میں آتا، نہ ہمارا میلاد ہماری سمجھ میں آتا، یہ دونوں چیزیں پتہ نہیں تم نے کہاں سے نکالنی۔ میں نے کہا تجھے میں بتاؤں میلاد کسے کہتے ہیں، معراج کسے کہتے ہیں؟ میں تجھے بتاتا ہوں۔ تو نے پڑھا لنڈے کے انگریزوں سے، ہم نے پڑھا محمد عربی کے غلاموں سے، تم نے پڑھا پونڈ والوں سے، ہم نے پڑھا محمد عربی کے جانثاروں سے، تم نے پڑھا ریال والوں کی پوجا کر کے، ہم نے پڑھا محمد عربی کے غلاموں سے وفا کر کے، اور تم نے اپنے مقتدیوں کو سنایا پونڈ ریال والوں کی شان کو، ہم نے اپنے مقتدیوں کو سنایا جب بھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو۔ یہ تمہارے اور ہمارے درمیان فرق ہے۔ میں نے کہا اللہ اپنے حبیب کو مخلوق کی بگڑی بنانے کے لیے زمین پہ جلوہ گر کرے، اللہ اپنے حبیب کو مخلوق کی بگڑی بنانے کے لیے زمین پہ جلوہ گر کرے، اسے میلاد کہتے ہیں، اور اللہ اپنے حبیب کو عرش پر بلائے اپنے امت کی بخشش کروانے کے لیے، اسے معراج کہتے ہیں۔ ڈلی سبحان اللہ کا کوئی سننا لگے۔ میں نے کہا حضور کائنات کے اندر جلوہ گر ہو، مخلوق کی بگڑی بنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، عرش پر جائیں، مخلوق کی بگڑی بنا دیں، وہ میلاد بن جاتا ہے، اور عرش پر چلے جائیں امت کی بخشش کروائیں، وہ معراج بن جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا میلاد ہو تب بھی امت، میرے نبی کا معراج ہو تب بھی امت، اور انشاءاللہ جب قیامت کا دن ہوگا وہاں پر بھی صدا آئے گی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت۔ میں نے کہا ہر ایک بندہ اپنے مالک سے وفا کرتا ہے، ہمارے مالک اتنے کریم ہیں، وہ کائنات کے اندر ہوں تب بھی وفا کرتے ہیں، وہ روضہ رسول میں ہوں تب بھی وہ وفا کرتے ہیں، اور قیامت کا دن ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، اور وہ تب بھی اپنے غلاموں سے وفا کرتے ہیں۔ اچھا میں تو ایک موٹی جی گل کرنا چاہنا، چنگی تے ہے تو سبحان اللہ آکھ سو تو اور چنگی ہو جاسی۔ بھئی مالک ساڈے کریم آقا، مالک ساڈے کون ہیں نا؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اسی انہاں نال ایتھے وفا کیتی ہے تو ساڈا یہ عقیدہ ہے بھئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایتھے بھی کام ہو سن، قبر وچ ہی کام ہو سن، حشر وچ ہی کام ہو سن، یہ تو منی بیٹھے ہیں۔
اگر حضور دی ذات ایڈی عرف و اعلیٰ منی بیٹھے ہو تو جیڑا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نظام دیتا ہے ان وجہ تک کہیں نہیں مننا نے. ہن کوڑی گل ہے، ہن تو ڈھلے پہ دسو تسی. بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی بات ہو تب ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، ہم میلاد بھی مناتے ہیں، محافل بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور جب حضور کے فرمان کی بات ہو تب ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو مولوی کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، مولوی صاحب رکھے ہوئے ہیں جی. ہم کہتے ہیں آؤ بھائی جہاد کرنے کے لیے، او جی وہ تو پرانی باتیں ہیں. او آؤ جی مسجد کا کام کرنا ہے، اور نہیں نہیں مولوی صاحب رکھے ہوئے ہیں جی. روزہ رکھنا ہے، الحمدللہ میں بڑا بڑا بیمار ہوں. زکوٰۃ دینی ہے، اور جی مولوی صاحب جان دیتے ہو حالات تو صحیح نہیں ہیں، میرے تے کیڑی فرض ہوئی ہے. حضور کا میلاد سو جانا ہے یا حضور کے میلاد کا لنگر کھانا ہے، الحمدللہ ہم پکے ٹھکے مسلمان، بسم اللہ آئے تشریف لائیں. حضور کی باتوں شانوں کو مانا، حضور کے نظام کو نہ مانا، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے مومن وہ ہوتا ہے جو حضور کی شان کو بھی مانتا ہے، حضور کے نظام کو بھی مانتا ہے. اور ہم وہ ہیں مسجد فریدیہ کے اندر بیٹھنے والوں، ہم وہ ہیں جو حضور کی شان کو بھی مانتے ہیں، حضور کی معراج کو بھی مانتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا پرچار بھی کرتے ہیں، ختم نبوت پر پہرا بھی دیتے ہیں. ہم سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم حضور کے نظام کو بھی مانتے ہیں اور کائنات والوں کو بتاتے ہیں کسی کو حضور کی کوئی ایک بات پسند ہے، کسی کو کوئی ایک بات پسند ہے. ہم مسجد فریدیہ والے وہ ہیں جن کو حضور کی شان کا بھی پتا ہے، حضور کے مقام کا بھی پتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام کا بھی پتا ہے. انشاءاللہ اب گدڑوں چوروں کا دور نہیں آئے گا، اب محمد عربی کے غلاموں کا دور آئے گا. اور انشاءاللہ اب گلی کوچوں کے اندر قادیانیت جہاں پر بھی ہو، میں ہر جگہ اعلان کہتا ہوں اور یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں، ان کو جا کر بتلا دینا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں. ہم ختم نبوت پر کل بھی پہرا دے رہے تھے، ہم ختم نبوت پر آج بھی پہرا دے رہے ہیں، اور ہم خون کے آخری قطرے تک جسم کے اندر جب تک آخری سانس ہے ہم ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے. آج ہمیں آ کر کہتے ہو ڈھیلی بات کیا کرو، لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، لوگ برا محسوس کر جاتے ہیں، لوگوں کو بات اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا وہ کون سا بدبخت ہے جس کو حضور کی بات اچھی نہیں لگتی؟ وہ کون سا کمینہ ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام اچھا نہیں لگتا؟ وہ کون سا شخص ہے جس کو میرے کریم آقا کی ختم نبوت کا نعرہ اچھا نہیں لگتا؟ ارے ہم تو وہ ہیں جنہوں نے قادیانیت کے گڑھ کے اندر کھڑے ہو کر ختم نبوت کی کانفرنس بھی کی، وہاں پر خطاب بھی کیا اور بتا دیا جان پیاری نہیں، محمد عربی کی ختم نبوت پیاری ہے. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں پر بات کہنا چاہتا ہوں، یہ قوم کہتی ہے مولانا بات ہلکی کیا کرو. یہاں پر اس ملک کے اندر ٹرانسجینڈر جیسے قانون پاس ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا ٹرانسجینڈر کہتے کس کو ہے. ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، یہ قانون ہے. کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے بیٹھا ہوں، کمرے کے اندر لوک کر بات نہیں کر رہا، اوپن بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. ارے جس پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر جیسے بل پیش ہو جائے اور قوم کو اف تک نہ ہو، یہاں پر ختم نبوت پر ڈاکے پڑ جائے، قوم کو اف تک نہ ہو، یہاں پر رسول اللہ کی
گستاخیاں ہو جائے، کام کے دل پہ تھوڑی سی بھی آنچ نہ آئے، یہاں پر کریم آقا کے غلاموں کی عزتوں کو رونق دیا جائے، مسلمان کے دل سے ایک آپ بھی نہ نکلے اور پھر بھی کہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میں اس کو حلال اعلان کہہ رہا ہوں۔ میری بات آج یاد رکھنا، میں محمد مدثر رضوی کل بھی حضور کے نظام کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی حضور کے نظام کے ساتھ کھڑا ہوں، اور مرتے دم تک میں حضور کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا، اور میری زبان پر ایک ہی نعرہ ہوگا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جو آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، میں اپنا نعرہ لگوا رہا ہوں۔ جب رسول اللہ کی بات آ جائے نا تو تب یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں شیر بن کر بات کیا کریں، ہمت ہے تو آ کر بات کریں، ہمت ہارے ادا کام پیش کریں، کام شیر جوان دیر دائی، بزدل بندے کا کام نہیں ہے رسول سے عشق کرے، جب بھی عشق کرے گا رسول اللہ سے کوئی محمد عربی کا غلام کرے گا۔ مسجد فریدیہ کا ہر ایک ایک فرد کل بھی رسول اللہ کا غلام تھا، آج بھی رسول اللہ کا غلام ہے، اور انشاءاللہ آخری خون کے قطرے تک، آخری سانس تک مصطفیٰ سے وفا ہوگی، اور یہ نعرہ لگتا رہے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، فرمایا کائنات والوں سنو، جس کو جس سے پیار ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جس کو جس کے ساتھ پیار ہوگا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اپنی قسمت پہ ناز کریں، یہاں پر ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں، کال جناب ان لچے لٹھنگے لنڈوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، جب کل کو اٹھیں گے ہمارا پیار مصطفیٰ سے تھا ہے رہے گا، اور یہ مسجد کی طرح دیوار گواہی نہ دے گی، یا رسول اللہ یہ دنیا داروں کے نعرے نہیں لگاتے تھے، یہ مسجد کے اندر رہ کر تاجدار ختم نبوت، دعا فرمائے خالق کائنات صحیح معنوں میں دین اسلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔